کسی شاعر نے کہا ہے کہ مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا، جیت اپنی جگہ ہار اپنی جگہ، کہ بھائی کے بھائی پر کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، علماء کرام، جج صاحبان، ادارہ خزیمہ ابن ثابت کے صدر و اراکین، عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، کسی شاعر نے کہا ہے کہ مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا، جیت اپنی جگہ ہار اپنی جگہ۔ اور اسی غزل میں ایک شعر اور بھی ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے کہ بھائی کے بھائی پر کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام مسابقہ تفسیر قرآن اور حفظ حدیث پاک کا پروگرام رہا ہے۔ مالیگاؤں شہر کو اللہ پاک نے کچھ خصوصیات عطا کی۔ ہمارا یہ شہر الحمدللہ آج نہیں، ایک صدی پہلے سے علم دین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ مدرسہ بیت العلوم الحمدللہ اگر اس کے قیام کی تاریخ دیکھی جائے تو دارالعلوم دیوبند کے بعد اسی سے لگ کر کے یہ ادارہ مالیگاؤں میں قائم کیا گیا تھا، یعنی تقریباً 125 سال کا عرصہ ہمارے اس شہر میں مدرسہ بیت العلوم کے قیام پر گزرا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جید علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے ملک میں اپنا نام روشن کیا، اپنے شہر مالیگاؤں کا نام روشن کیا۔ یہ تو دینی اعتبار سے ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہنر کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے ہمارا شہر اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا، احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اگر اس زمانے میں قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا گیا ہوتا اور حدیثوں کو حفظ کرنے کا اگر ماحول نہیں ہوتا تو یہ دین ہم تک نہیں آتا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں قرآن پاک کے حفظ کے لیے اور حدیث پاک کے حفظ کے لیے صحابہ کرام نے مستقل محنت کی اور وہی چیز ذریعہ بنی دین کے آج تک آنے کا، آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کے حفظ کے ساتھ تفسیر قرآن کو بھی اپنا مشغلہ بنائیں، حدیث پاک کو یاد کریں، حدیث پاک کی تشریح کو ہم اپنے اساتذہ کرام سے سمجھیں اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ادارہ خزیمہ ابن ثابت کے ہمارے یہ احباب جو تفسیر قرآن کا 13 مسابقہ منعقد کر چکے، یہ 14واں مسابقہ تھا، اور حفظ حدیث پاک کا 9 مسابقہ منعقد کر چکے، یہ 10واں مسابقہ ہے۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے۔ ہمارے یہ ساتھی مستقل محنت کرتے رہے، اس ایک پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے سال بھر یہ محنت کرتے۔
اور ماحول بنے، ہمارے طلباء کا رجوع ہو، ان میں شوق ہو، اس کے لیے الحمدللہ اچھے سے اچھا انعام دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چند برسوں سے کچھ ٹور کے آپریٹر اور ان کے ذمہ داران کے تعاون سے الحمدللہ عمرے کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا کہ جو بچہ اول نمبر حاصل کرے گا اسے عمرے کی سعادت سے نوازا جائے گا۔ ظاہر بات ہے، اللہ کا گھر ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہو، اگر دل میں ایمان ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے چشم گنہگار سے ایک مرتبہ اللہ کا گھر دیکھ لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا مشاہدہ اور وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے۔ غریب سے غریب آدمی کی تمنا ہوتی۔ ماضی میں تو عمرے پر جانے کا ماحول نہیں تھا، اب الحمدللہ یہ ماحول بن چکا ہے، اور حج کے علاوہ سال بھر حرمین شریفین میں لوگوں کی آمد کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حج ہو جانے کے بعد کچھ وقفہ مہینہ 15 دن کا ایسا ہوتا تھا کہ عمرے کا ویزا جاری نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت عمرے پر جانے والے لوگ کم ہوتے تھے۔ میرا ایسا سفر بھی ہوا ہے کہ میں نے حرم کو بالکل خالی دیکھا ہے۔ آپ یقین مانیے، حرم بھرا پورا ہی اچھا لگتا ہے۔ وہاں کی رونق حج کرنے والوں سے، عمرہ کرنے والوں سے اور دیگر عبادتوں کے ذریعے حرم کو آباد کرنے والوں سے میں نے دیکھا کہ صرف بڑے دروازے کھلے رہتے تھے اور اسی راستے پر آنے جانے کے لیے کچھ لائٹ روشن رہتے تھے، باقی پورے حرم میں اندھیرا رہتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب عمرے کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ ہے، حرم کبھی خالی نہیں رہتا، بلکہ بعض مواسم میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ہجوم ہوتا ہے جیسے حج کے زمانے میں حاجیوں کی وجہ سے ہجوم ہوتا ہے۔ تو پہلا انعام عمرہ، ظاہر بات ہے کسی طالب علم کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ نہیں کب اپنی کمائی سے اور اپنے پیسے سے وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے ان مخیرین کو جنہوں نے مسابقہ تفسیر قرآن اور مسابقہ حفظ حدیث میں اول نمبر لانے والے طلبہ کو عمرے کی سعادت سے نوازنے کا فیصلہ کیا، بڑی بات ہے۔ قرآن کریم میں قرآن کریم کو حفظ کرنا یا قرآن کریم کی آیات کی تفسیر، یہ دونوں مقصود ہیں۔ صرف الفاظ کا رٹ لینا مقصود نہیں ہے، اور اس طرح کے آدمی اسے رٹ لے اور اسی پر اکتفا کر لے۔ ظاہر بات ہے جب اسے خود بھی معلوم نہ ہو کہ اللہ کا یہ کلام اور اللہ کی یہ کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہم سے کیا چاہتی ہے، اگر اسے پتہ نہ ہو تو قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد بھی وہ بات جو قرآن پاک سے مقصود ہے اس کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ ہمارے استاذ تھے مولانا حمداللہ صاحب، افغانی ڈابھیل کے استاذ تھے، افغانستان کے رہنے والے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا، وہ اندھا حافظ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو عالم دین ہو اور حافظ قرآن نہ ہو وہ اندھا عالم ہوتا ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے لیکن حافظ نہیں ہوتا تو وہ آیت پڑھ نہیں پاتا، حوالہ دے نہیں پاتا۔ تو قرآن کریم کا حفظ جہاں
اجر و ثواب کے لیے بہت اہم ہے، وہیں پر عالم بننا، یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ جاننا ضروری۔ میں مبارکباد دوں گا ادارہ خزیمہ ابن ثابت کے ذمہ داران کو کہ ہمارے شہر میں حفظ قرآن پاک کا مسابقہ تو ہوتا رہا، اور ایسے بچے بھی الحمدللہ ہمارے شہر میں اب بکثرت پائے جاتے ہیں جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے۔ آج سے میرے خیال سے 20-25 سال پہلے ایسے طلبہ یا ایسے حافظ جو پورا قرآن پاک ایک نشست میں سنا سکے شاذ و نادر ملتے تھے۔ ہمارے یہاں رمضان المبارک میں شبینے کا اہتمام ہوتا تھا، یعنی تراویح کی 20 رکعتوں میں پورا قرآن پاک پڑھنا، تو بہت کم حافظ ہوتے تھے جو اس طرح قرآن پاک یاد ہو اور وہ شبینے میں یعنی 20 رکعت میں پورا قرآن پاک سنا سکے۔ ماضی میں تھے حافظ یوسف صاحب بطخ والے رحمۃ اللہ علیہ، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم اپنے بچپن میں ان کو دیکھا کرتے تھے اور مشہور تھے وہ شبینے والے حافظ۔ میں تراویح پڑھانے کے لیے شولہ پور گیا تھا، 27ویں شب میں وہاں پر شہر کی جامع مسجد میں شبینہ تھا، تو پورا شہر امڑ کر کے آیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پورا قرآن پاک 20 رکعتوں میں سنانے والا حافظ کہاں سے ملے گا؟ تو مالیگاؤں سے حافظ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا تھا۔ وہ زمانہ مجھے یاد ہے، میں اس وقت نیا حافظ تھا اور چہرے پر تھوڑی تھوڑی داڑھی کے بال تھے۔ میں بھی تراویح پڑھانے کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے پہلی رکعت میں 9.5 پارے پڑھے تھے، پہلی رکعت میں۔ شوق میں جو لوگ پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوئے، ان کو تو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو گیا تھا۔ اور وہاں کے جو حفاظ تھے یا علماء تھے، بہت سارے غیر مسلم حضرات، خود وہاں کا کلیکٹر، اس کو بھی بہت حیرت تھی کہ ایسا کون شخص ہے۔ تو وہ پرانی مسجد تھی، اب تو اس کی تعمیر جدید ہو گئی۔ پرانی مسجدوں میں جھروکا ہوتا تھا محراب میں، دونوں سائڈ سے ہوا آنے کے لیے، تو لوگ اس میں سے جا کر جھانک کر کے دیکھتے تھے کہ کہیں دیکھ کر کے تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو حفظ قرآن پاک کا مسابقہ ہوتا تھا، اور الحمدللہ اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسے حفاظ تقریباً ہر مدرسے میں اور بیشتر مکاتب میں جب حافظ بنتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن تفسیر قرآن پاک اور حفظ حدیث کے ساتھ حدیث پاک کی تشریح، یہ وہ عنوان ہے جو انتہائی اہم اور ضروری، اور الحمدللہ مسابقے کے ذریعے ہمارے طلبہ میں ذوق اور شوق پیدا ہو گیا۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر اس مسابقے میں 60-70 بچوں نے حصہ لیا ہے تو سب کو تو اول نمبر نہیں مل سکتا، کسی ایک کو ہی پہلا نمبر ملے گا۔ تب ظاہر بات ہے کہ 2 بچے ایسے ہوں گے کہ ایک کو تفسیر قرآن پاک میں اور ایک کو حفظ حدیث میں پہلا انعام ملے گا۔ سب کو تو پہلا انعام جج صاحبان دے بھی نہیں سکتے، اور اگر دے تو ہم لوگ قبول بھی نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو پہلا نمبر؟ اس لیے اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کون جیتا اور کون ہارا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن صورتوں کا تعین کیا گیا ان صورتوں پر ہمارے طلباء کی پوری نظر ہو، تفسیر کے تئیں، احکام کے تئیں، مسائل کے تئیں وہ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔
ظاہر بات ہے پورا قرآن پاک اگر تفسیر کے لیے ہم رکھیں گے تو طلبہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے چند متعینہ صورت ہوتی ہے جس کو عنوان بنا کر کے تقریباً مہینوں پہلے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ تفسیر قرآن پاک کے مسابقے میں ان صورتوں میں سے سوالات ہوں گے۔ بچوں نے اس پر محنت کی، سبھی بچے قابل مبارکباد ہیں، چاہے انہیں انعام اول انعام نہ ملے یا وہ ان بچوں میں شامل نہیں ہو سکے جو منتخب بچے ہیں اور عشاء کے بعد انہوں نے مسابقے میں شرکت کی، لیکن سبھی قابل مبارکباد، اور اصل انعام یہی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی کچھ صورتوں پر محنت کر کے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھا، اور 100 حدیثیں آپ نے یاد کی، اور 100 حدیثوں کے ترجمے اور 100 حدیثوں کی تشریح اور اس کی توضیح آپ نے محنت کر کے یاد کی۔ یہ اصل انعام ہے، اور اس پر اللہ پاک کی طرف سے جو اجر ملے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ہمیں اس پر کتنا اجر دے گا۔ کل قیامت کے دن جب اجر سے نوازا جائے گا تب احساس ہوگا کہ اصل انعام یہ ہے، دنیا میں جو انعام ملا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، الا یہ کہ آج جو اجر و ثواب ہمیں ملا ہے اس کو ہم باقی رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ میں سبھی بچوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی طرح مساہمین میں وہ بچے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی، اول دوم سوم اور کچھ پوزیشنیں امتیازی نمبرات حاصل کیے، سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں ادارہ خزیمہ ابن ثابت کے صدر و اراکین اور اسی طرح ان کے معاونین اور مخیرین جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے اپنا تعاون پیش کیا، دامے درمے قدمے سخنے، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طرح جج صاحبان جو سفر کر کے ہمارے شہر تشریف لائے اور اس پروگرام کو بہت قریب سے دیکھا۔ ابھی مفتی عبید صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ اپنے ادارے میں بھی اس طرح کا پروگرام منعقد کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور جب یہ سلسلہ دراز ہوگا تو روشنی بڑھتی چلی جائے گی، اور الحمدللہ یہ پروگرام مثال بنے گا۔ ہم تو چاہیں گے کہ اس طرح کے پروگرام پورے ملک میں منعقد ہوں، پورے ملک میں۔ ظاہر بات ہے مالیگاؤں کے اس پروگرام میں پورے ملک سے بچے تو شریک نہیں ہو سکتے، لیکن الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ مقامات پر اگر اس طرح کا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہے وہ عام اور تام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ اسی طرح جج صاحبان اور تمام ہی ان حضرات جنہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کے تعاون کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دارین میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔